مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندے ہونے کا تقاضا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے گھر پر پڑا ہے۔ خوشحالی ہو تو اور مشکلات ہو تو۔ مشکلات میں بھی بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گر کر کے مایوسی کی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر بھی بندگی کا اور مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے در پر پڑا رہے، اسی سے مانگنا، اسی کو پکارنا، آہوزاری کرنا، یہ بندے ہونے کا بھی تقاضا ہے اور ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ کیونکہ ہمارا اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، تمام چیزوں پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ بنے ہوئے کو بگاڑ دینا اور بگڑی ہوئی کو بنا دینا، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر فرمایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لے، اور ہم لوگ کا معاملہ ہوتا ہے وسائل، اسباب، یہ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔ اللہ پاک یہ سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بس ارادہ فرما لے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ جو لوگ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بدحالی میں اللہ ان کو بھی یاد رکھتا ہے۔ یعنی اچھے حالات ہیں، فراوانی ہے، راحت و آرام ہے، ایسے موقع پر جو آدمی اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے تو حالات جب بگڑتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ پاک ان کو یاد رکھتا ہے۔ ان کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو ایسے حال میں یاد کیا اور ان سے راہداری ہم کرتے رہے، تو پھر جب حالات تبدیل ہوتے ہیں اور آدمی آزمائشوں میں آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی عنایتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور بھائی وفاداری کی بات تو یہی ہے کہ خوشحالی میں بھی ان کے ساتھ رہے اور بدحالی میں تو خیر سبھی آ جاتے ہیں، خوشحالی میں بھی ان کے ساتھ جڑا رہے۔ قرآن پاک میں واقعات کو ذکر کیا گیا، تقریباً تہائی حصہ تو واقعات ہی میں ہے۔ ان میں ایک واقعہ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دیکھیے، کسی کا آزمائش میں مبتلا ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ گنہگار ہے، وہ قصوروار ہے، وہ مجرم ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، سونا جو ہے، سونا اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کو تپاتے ہیں تو جتنا اصلی سونا ہوگا اتر نکل کر کے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ جو آزمائش پیش آتی ہے اس میں ان کے ایمان کا اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جب آزمائش آئی ہے، عجیب آزمائش تھی ان کی۔ ایک تو یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں، دوسرے سمندر میں بالکل پہلے اتر گئے، اسے رات کا اندھیرا، بالکل جسے کہتے ہیں کہ چاروں طرف کے حالات مایوس کن ہو گئے۔ لیکن ایسے موقع پر انہوں نے جو عمل کیا ہے قرآن پاک نے اس کو نقل کیا، اور نقل کر کے گویا پوری امت کے لیے ہدایت اور سبق ہے کہ حالات کتنے مایوس کن ہو جائے لیکن مایوسی کو قریب نہ آنے دے اور جڑا رہے اللہ کے ساتھ۔ بس
ہمارا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے رونا، آہوزاری کرنا، گڑگڑانا، درخواست لگانے کا۔ فیصلہ یہ ان کا ہے، فیصلے میں کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس سے آدمی گھبرائے نہیں، ان کی حکمت ہے، ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ ایسی حالت میں جو نیچے کنکریاں تھیں، سمندر کے نیچے پانی میں ہوتی چھوٹی چھوٹی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، تو ان کے ذہن میں ایک دم اللہ پاک بعض اوقات سبق کے لیے بات سنا بھی تھا، سنا تو فوراً انہوں نے انہی کلمات کے ساتھ اللہ پاک کو پکارا۔ قرآن مجید میں نقل کیا ہے فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے ظلمتوں کے درمیان پکارا، فنادا فی الظلمات، ظلمتوں کے درمیان پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بلا شبہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس پکار کا نتیجہ یہ ہوا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار سنی اور ان کو گھٹن سے نجات عطا فرمائی۔ پہلے مچھلی میں پیٹ میں رہنا گھٹن مستقل ہے، اس سمندر کی تہہ میں وہ مستقل گھٹن ہے، رات کا اندھیرا وہ مستقل، مطلب چاروں طرف سے گھر گئے تھے، لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو پکارنا، رونا، دعا کرنا اس سلسلے کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو بھی اللہ پاک ذہن بنائے، مزاج بنائے اور ہمارے رخ کو اپنی طرف موڑ دے اللہ تعالیٰ کہ ہر حال میں ان سے مانگنا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نمبر اللہ مرتضی جو حضرت حکیم الامت کے جلیل القدر خلفاء میں بھی ہیں اور ہمارے ہردوئی بھی رہ چکے ہیں، جہاں بھی ان کا قیام رہا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی بہت قیمتی بات عجیب ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ دیکھو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اس پر حضرت نے بڑی قیمتی بات فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرتے کرتے یہ تو فرمایا کہ ہم مومنوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مومن بھی مچھلی کے پیٹ کو جائیں گے اور وہیں کی تاریکیوں میں ہمیں پکاریں گے تو ہم انہیں نجات عطا فرمائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ پہ چلا جانا ایک انفرادی واقعہ ہے جو خرق عادت کے طور پر پیش آیا، تمام مومنین کے ساتھ بےعینی واقعہ پیش نہیں آ سکتا۔ تو اب کذالک ننجی المؤمنین کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو اپنی زندگی میں طرح طرح کی ظلمتوں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جو حالات آئے پیٹ کے حالات تھے اور سب معاملات تھے، ایمان والوں کے ساتھ اور حالات ہیں، مثلا نفسانی خواہشات میں گھیر لیا اس کو، یعنی اندر سے گناہوں کا، معصیت کا اتنا تقاضا ہو رہا ہے کہ بالکل گرا ہے۔ نفسانی خواہشات کی ظلمتیں، شیطان و شیطانی وساوس کی ظلمتیں، شیطان مثبت سے ڈال کر کے گناہوں پر آمادہ کر رہا، اس کی ظلمت لگی پڑی ہے۔ معاشرے کی ظلمتیں آتی ہیں، معاشرہ جو ہے وہ خلاف شریعت جا رہا، خلاف شریعت کام کر رہا، اب اس میں رہ رہا، ان کا دباؤ پڑ رہا، ان کی طرف سے جو ہے جناب رات میں کیا کہتے ہیں اس کو اثر رسوخ کا استعمال ہو رہا، ایک ظلمت میں پھنس گیا، رسم و رواج کیا کر کے آتی ہے۔ اسی طرح حالات اور ماحول کی ظلمتیں، غرض بے شمار قسم کی ظلمتیں ہیں، تو اب ایسی ظلمتوں میں کیا کرنا ہے اس کو حضرت توجہ دلائی اس پر ہے۔ فرمایا کہ فرماتے ہیں ان بے شمار ظلمتوں میں سے جو ظلمت بھی تمہارے سامنے آئے، معلوم ہے کہ مظالم کا سامنا ہو رہا، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، سب ظلمتیں چلی آ رہی ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان بے شمار ظلمتوں میں سے جو ظلمت بھی تمہارے سامنے آئے تم حضرت یونس علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے ہمیں پکارو اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو۔ لا الہ الا انت سبحانک، اس کو پڑھنے کے وقت خالی وظیفے کے طور پر نہ پڑھیں، خانہ پوری کر، بلکہ دل میں استحضار ہو، پورے یقین کے ساتھ ہو
کہ میرا اللہ جو ہے ساری ظلمتوں کے ختم کرنے پر قادر ہے اور میرا اللہ بچانے والا ہے. اگر ہم اس اللہ سے فریاد کریں گے تو ہماری فریاد رائگاں نہیں جائے گی. اگر ہم کر کے کریں تو اللہ پاک اس کی برکات، اس کے اثرات کو ضرور. بزرگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کے سلسلے میں کسی قسم کے حالات ہو، بیماری سے مایوسی ہو رہی بالکل ہے، قرضہ آ گیا ایک دم مایوسی ہوتی چلی جا رہی، کاروبار ٹوٹ گئے مایوسی ہوتی جا رہی، یہ سب ظلمتیں آ رہی ہیں. معلوم بھی بچے نافرمانی میں آ گئے، یہ بھی ظلمت آ گئی سامنے. معلوم ہے کہ ماحول ایک دم خلاف ہو گیا، ظلمتیں آ گئی. تو اس کا ورد اہتمام کے ساتھ کیا جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک نے جیسے اس ورد کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو رات کی اندھیری اور سمندر کے اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکال کے باہر کر دیا، بغیر تو کوئی شکل ہی نکلنے کی نہیں تھی، لیکن اس کی برکت سے اللہ نے نکالا ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی نکالے. بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف پورے 100% 101% یقین کے ساتھ پڑھے. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کبھی میں نے دل سے مانگا ہو کبھی اللہ سے اور پھر مجھے مایوسی ہو گئی ہو، فرمایا کبھی نہیں یاد پڑتا. اس لیے بھائی مانگے. بس اس انداز پر اللہ توفیق عطا فرما دے کہ سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں بالکل، بس اب انہی کا سہارا ہے، اور ایسا سہارا کہ ذرا سی توجہ ہوگی تو ہم بچ جائیں. اسے ڈوبنے والا جو ڈوبتا ہے تو مثلا مشہور چینٹے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے، تو اس کو ذرا سا سہارا مل جائے تو اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اسی طرح کسی بھی قسم کے حالات آ جائیں اور اس کا ورد شروع کر دیا جائے تو انشاءاللہ غموں میں بیٹھا وہ آدمی ہے، بہت سے غم آدمی کے ساتھ لگے ہوئے، اس کا ورد شروع کر دے. تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دم ایسا محسوس بادل چھٹ گیا اور حالات ایک دم سازگار ہو گئے. اگر ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو طرح طرح کی ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. فسق و فجور، بدعمالیوں کا بازار گرم ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے احکام و تعلیمات سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے. بے حیائی، بے غلطی، بے غیرتی، بد اخلاقی کا سیلاب چڑھا ہوا ہے. پوری ڈھٹائی اور سینہ زوری کے ساتھ گناہوں اور معصیتوں کا ارتکاب ہو رہا ہے. نوبت گناہ اور معصیت سے گزر کر معاذ اللہ ارتداد و الحاد اور قرآن و سنت کے احکام سے کھلی بغاوت تک پہنچ رہی ہے. ان میں سے ہر چیز ایک خوفناک ظلمت ہے. طاغوت کی طاقتیں ان ظلمتوں کو ہمارے درمیان فروغ دے رہی ہیں اور انسان کو ڈھکیل کر ان ظلمتوں کی طرف لے جا رہی ہیں. قرآن مجید اس کو بیان کیا. ہم ان کی طاغوتی ظلمتوں کے درمیان بری طرح گھرے ہوئے ہیں اور انہی ظلمتوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ان کے غلبے سے متاثر ہو کر مایوس ہونے لگتے ہیں. آج کل عام طریقے پر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا دینداری ہو پائے گی، ہم کیا نماز پڑھ پائیں گے، ہم کیا تلاوت کر پائیں گے، ہم دین پر کیسے چل پائیں گے. یہ سب مایوسی جو ہو رہی ہے اس پر فرمایا حضرت نے فرمایا کہ لیکن ان حالات میں صحیح راہ عمل خود قرآن کریم نے بتا دی ہے، اور وہ یہ کہ ایسے حالات میں وہی کام کرو جو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا. ظاہر ہے حضرت یونس علیہ السلام جیسا ایمان، ان کا جیسا یقین، ان کا جیسا اعتماد و توکل تو نہیں ہم کو مل سکتا ہے، لیکن بہرحال ہماری اپنی جسات کے مطابق جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس کا استحضار کر کے اس کا ورد کرنا. فرمایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں گر گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، تم اس وسیع و عریض دنیا کی لامتناہی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہو، تم بھی ایسے میں اللہ ہی کو پکارو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ ہی ان تمام ظلمتوں کے خالق ہے، وہی تمہارے پروردگار ہے. انہی سے کہو کہ یہ ظلمتیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں، ہم ان تاریکیوں سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی پناہ میں لے کر ان کے سر سے بچا دیا. یہ بچہ جو ہے، بچہ جب بہت ہر طرف سے ایک دم پٹ کر کے اور مایوس ہو جاتا ہے تو ماں کی گود میں آ جاتا ہے، اور ماں کی مامتا بہرحال مشہور ہے. ماں اس کو اپنی گود ہی میں نہیں لیتی ہے
बल्कि चिमटा लेती है, दुपट्टे से उसको छुपा भी लेती है। बच्चा समझ जाता है कि बस मैं अब बिल्कुल अब महफूज हो गया। ज़ाहिर है अल्लाह पाक तो माओ से ज़्यादा मेहरबान है। अगर हम भी तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ इसका विर्द अल्लाह से गिला कर करें और वो अपनी आगों से रहमत में ले लें तो इससे बड़ी पनाह हिफाजत कुछ हो नहीं सकती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूँ तो बुजुर्गों ने बहुत ख़ास हालात में इसका विर्द सवालात बताया, लेकिन वो भी ये है एकदम नहीं। अगर पढ़ने वाले कम हैं, थोड़े हैं, तो थोड़ा करके पूरा करके आते नहीं तो 313 बार तो पढ़ ही नहीं। 313 बार में कुछ नहीं आता जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ करके दुआ कर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस विर्द की बरकतों का ज़ुहूर होता है और अपनी आँखों से हम देखेंगे। सबसे पहले बुनियादी बात ये होगी, दिल जो होगा अंदर से इत्मीनान की कैफियत आ जाएगी। वो परेशानी या वो जो घबराहट और वो इंतज़ारी वो बिल्कुल ख़त्म होगी और फिर उसी के साथ साथ धीरे धीरे हालात तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह पाक